عمران خان نے اپنے انٹرویو میں فائنینشیل ٹائمز میں شائع ہونے والی حقائق کی تردید تو نہیں کی ہے، لیکن عارف نقوی کا دفاع ضرور کیا ہے، جیسا کہ وہ اپنے قریبی افراد پر الزامات لگنے کے بعد کرتے ہیں۔ تاہم اپنے مخالفین کے لیے عمران خان نے بالکل الگ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے۔ ان پر الزامات بھی ہوں تو عمران خان ایسے بیان کرتے ہیں جیسے یہ الزامات ثابت ہو چکے ہیں۔ دیکھیے عمران خان نے فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ پر عارف نقوی کا کیسے دفاع کیا۔ عارف نقوی ایک پاکستان کا وہ سمجھیں کہ وہ ٹیلنٹ تھا فائنینشیل ورلڈ کے اندر جو جتنا وہ اوپر جاتا رہتا اس نے ہمیں فائدہ پہنچانا تھا۔ میں اسے 20-25 سال سے جانتا ہوں عارف نقوی کو۔ عارف نقوی کی بہت ٹریجڈی ہے، اس کے اوپر ابھی الزام لگے ہوئے ہیں، ابھی اس کا عدالت میں کیس نہیں چلا۔ یو ایس ایکسٹراڈیشن مانگ رہے، بی سی سی آئی سے سملر کیس ہے کیونکہ یہ پروب یو ایس سے شروع ہوئی۔ میرا دل کہتا ہے کہ دیکھیں یہ اتنی تیزی سے اوپر جا رہا تھا، مجھے ہماری آنکھوں کے سامنے بی سی سی آئی ختم ہوا، دنیا کا ٹاپ بینک بن رہا تھا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے ہر جگہ پاکستانیوں کو نوکری ملی ہوئی تھی، دنیا میں بی سی سی آئی کی برانچز تھی۔ تھوڑے سے منی لانڈرنگ کا ہوا اور سارا بینک بیٹھ گیا، ان کے پاس ایسٹ بھی تھے۔ اب عارف نقوی کا بھی جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی لاس کسی کو نہیں ہوا، پیسے سب کو مل گئی ہیں۔ کوئی اس پہ irregularity ہے جو انہوں نے کہا کہ جس کی وجہ سے۔ اب سے کچھ دن پہلے جب سابق خاتون اول بشرا بی بی کی دوست فرا بی بی کا کیس آیا تو اس کا بھی عمران خان نے بھرپور دفاع کیا۔ یہ کہا گیا جی اس کی دولت میں 3 سال میں بڑا اضافہ ہے۔ آپ صرف یہ چیک کر لیں کہ ریل اسٹیٹ میں پچھلے 3 سال میں جو پیسہ بنا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا۔ ریل اسٹیٹ کے اندر جس طرح کا پیسہ آیا ہے، یہ ذرا جتنے بھی ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ ان کی دولت میں کتنا اضافہ ہوا، تو یہ کوئی کرائم تو نہیں ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے تک جہانگیر ترین عمران خان کے سب سے قریبی ساتھی ہوا کرتے تھے، اور 2017 میں انہیں سپریم کورٹ نے نااہل کر دیا تو عمران خان نے جہانگیر ترین کا دفاع کیا، یہاں تک کہ جہانگیر ترین پر جو انسائیڈر ٹریڈنگ کا الزام لگا جس میں انہوں نے پیسے بھی ایس سی پی کو واپس کیے تو عمران خان نے اس کا بھی دفاع کیا۔ ٹریڈنگ پیسے بنانے کا ایک آسان طریقہ ہے اور لوگوں کا جو سٹاک مارکیٹ میں تھا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر عدالت نے کیوں نہیں کچھ کہا؟ ظاہر ہے انہوں نے واپس کر دیے پیسے، تو ان کو فارغ کر دیا نا جی۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ انسائیڈر ٹریڈنگ کے اوپر کامنٹ کیا انہوں نے کہ ان کو کیسے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے جو آدمی انسائیڈر ٹریڈنگ کا جس کی سزا۔ جہانگیر ترین کا بڑا ویلڈ ایکسپلینیشن تھا اور انہوں نے میں نے تو اس کے اوپر تو نہیں نکالا نا، عدالت نے تو ٹرسٹ کی انٹرپریٹیشن پہ نکالا ہے، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں۔ سر مسئلہ یہ جو آپ کی پارٹی کا منشور کہتا ہے وہ سورسز آف کون شیل بی سلیکٹڈ اور نامنیشن ایز پارٹی کینڈیڈیٹس کون ہوں گے جس کے سورس آف انکم اینڈ ویلتھ آر ناٹ بیسڈ آن کرپشن۔ انسائیڈر ٹریڈنگ کرپشن ہے یا نہیں؟ بٹ ہی دیکھو کیا اس نے اسے فائدہ اٹھایا ہے؟ ظاہر ہے فائدہ اٹھایا سر، that's what اسے پیسے واپس کر دیے۔ آپ تو وہ آرگومنٹ دے رہے ہیں جو اللہ جنت نصیب کرے امین فہیم صاحب دیتے تھے کہ میرے اکاؤنٹ میں 4 کروڑ آیا NICL کے، میرا کسی نے اکاؤنٹ پکڑ لیا میرے پیسے واپس کر دیا۔ Will that be the same؟ Let's not go into it۔ ترین صاحب کی باری you don't want to go into it۔ I know you like him، I know you like him a lot، اور وہ آپ کی پارٹی کے بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے، پر یہ ریالٹیز اور فیکٹس ہیں کیسز کے۔ عدالت نے اس میں کامنٹ کیا ہے۔ میں دیکھو میں نے تو صرف جو پڑھا ہے صرف جو میں آنیسٹلی اس کے اوپر نہیں میں نے ڈیٹیل۔ عمران خان کا سیاسی سفر یہ بتاتا ہے کہ جب کوئی ان کا مخالف ہوتا ہے تو وہ خود الزام لگاتے ہیں، پھر خود ملزم کو مجرم کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور جب کوئی ان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس پر بڑے سے بڑا الزام بھی عمران خان نظر انداز کر جاتے ہیں، الٹا اس کا دفاع کرتے ہیں۔